اچھا، یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مڈ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ میں اور آپ بھی اسلام کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں. اس وقت کہیں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، اس وقت کہیں کوئی قتال نہیں ہو رہا، لیکن مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ مسلمان اپنی کوالٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیبلٹیز کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. بالکل جیسے دعا کریں کہ اسلام ایک مشین ہے اور اس مشین میں مجھے ایک پرزے کی طرح اللہ فٹ کر دے، جہاں جا کر میں اپنا کام بہترین طریقے سے ادا کروں اور میرے اندر تقوی باقی رہے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی اور میری قربانی کوئی ویلیو نہیں رکھتی اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو والنٹیئر کریں، والنٹیئر اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کا موقع دے گا، اللہ آپ کے لیے اپرچونٹیز کھولے گا. پہلے تو اپنے آپ کو قرآن سننے اور پڑھنے کے لیے فارغ کریں، اور جب آپ ایک دفعہ آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھ چکے ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی راہ میں کام کرنے والوں کے ساتھ اس مشین کا حصہ بن جائیں، والنٹیئر ورک کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اور مجھے جو ہے ایک کام کرنے والا بندہ بنا کر اٹھائے، ایک متقی بندہ بنا کر اٹھائے، بیکار بندہ بنا کر نہ اٹھائے، کچرا اور کاغذ کی طرح ان قوموں کو جن کو اٹھائے گا جن پر عذاب آئے تھے ان کے برابر نہ اٹھائے. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. اللہ نے حق و باطل کا معرکہ کیوں کرایا؟ وجہ بتا دی، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھیں آپ کس وجہ سے زندہ ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مہلت دی ہے زندگی کی کیوں دی ہے؟ آخر بہت سے لوگوں کو رمضان نصیب نہیں ہوا جو پچھلے سال تھے. میں ہوں زندہ، میں ہوں رمضان میں، میں ہوں قرآن کے سامنے، میں ہوں نمازوں میں، میں ہوں روزے کے ساتھ، میں ہوں تراویح میں. کیوں؟ کیا اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے؟ کیا اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اب بھی اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لوں؟ کیا اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اب بھی اس اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو کھڑا کرنے میں اپنا رول پلے کر دوں؟ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مجاہد بنا دے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے. بتا دیا اسٹیٹسٹکس پر بہت اعتبار جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. اپنی ہیڈ کاؤنٹ مینٹیلٹی نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے کافر قوم کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی کہ وہ نمبر میں زیادہ ہیں، مگر اصل حقیقت ان کی کچھ اور ہے. اللہ نے بتا دیا. اللہ تو فرشتوں سے مدد کرے گا، گھبرانا نہیں. اللہ ہر میدان میں چاہتا ہے کہ ہم ہیڈ کاؤنٹ کی فکر نہ کریں. کتنے لوگ آپ نے اکثر آپ اپنے گھر جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کسی فرینڈ کو بتائیں کہ میں درس میں جاتی ہوں، سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں وہاں پہ؟ آپ نماز پڑھ کر آئیں تراویح سے، پوچھیں گے آپ سے مسجد بھری ہوئی تھی خالی تھی؟ آئے ہائے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، میں اس لیے نہیں گئی. ہیڈ کاؤنٹ کی فکر، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے اللہ کی راہ میں کوئی بھی نہ آئے، مجھے تو نکلنا ہے، مجھے تو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اس کتاب کے ذریعے، مجھے تو حق ادا کرنا ہے، مجھے تو اپنا وقت لگانا ہے، مجھے تو اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ دونوں کا آپس میں جو ہے مقابلہ ہو، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی جب فیصلہ کر لیا جہاد کرنے کا، بس پھر ہمت کریں اور جہاد کر لیں. کوئی بھی جہاد ہو، ہر میدان میں کامیابی کا طریقہ اس آیت نمبر 46 سے 49 میں بتا دیا گیا. پہلی بات کیا ہے؟ فیصلہ کر لیں، پھر جم جائیں، اور تیسرا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں.
یہ 3 کام آپ کو اور مجھے کرنے کی ضرورت ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں، اپنے مقصد کو فریش کرتے رہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں ہر میدان میں دنیا کے ہر اینگل میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ 5 چیزیں اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنا روٹین بنا لیں، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ بس اصل کاز سے نہ ہٹیے گا۔ کامیابی مقصد نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے۔ اور کیا نہ کرو، ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے نکلے تھے، یعنی وہ کفار مکہ جو کہ بڑے اپنی تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اتراتے ہوئے نہ نکلیں، ہم تو بڑے ماڈسٹ، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، یوں چلے لٹھ مار انداز میں، دوپٹہ اٹھایا، چادر اٹھائی، ہم تو چلے قرآن پڑھنے، نہیں، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، یعنی ان کا گلیمر جو تھا وہ اس کے ساتھ نکلے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، تالیاں پیٹتے ہوئے۔ ان سے کہا تھا کہ آج تم پر شیطان نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان نے تو یہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے جو اللہ کی نافرمانی پر وہاں تک چلا کر لے آیا، جذبات ان کے بھڑکا کر ان کو وہاں تک جنگ کے لیے لے آیا، اب کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ۔ یہ شیطان کا معاملہ ہے، شیطان اللہ سے صرف ڈرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن میں یہ بات دیکھی تھی کہ تقوی کیا ہے؟ کسی پوٹینشیل ڈینجر کے خلاف اپنا پریکاشنری سٹیپ اٹھا لینا۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈر پہلے آئے گا، یہ ڈر تو پہلا ایلیمنٹ ہے تقوی کے اندر، لیکن وہ ڈر پھر آپ کو عمل میں دوڑائے گا۔ اسی لیے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان اس ڈر کے بعد اپنے لیے عمل کی راہ تلاش کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا دروازہ رات کو 3 بجے اٹھ کر چیک کرتی ہیں، ایسے آپ کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ چور کا ڈر، وہ چور کا ڈر آپ کو لیتھارجک نہیں بناتا، بلکہ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اٹھ کر جاتی ہیں، کنڈی چیک کرتی ہیں، اپنا لاک چیک کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اب صحیح ہے۔ آپ نے پریکاشنری سٹیپ لیا۔ شیطان اسی سٹیج پر آ کے رک گیا، اس لیے اس کے پاس تقوی نہیں ہے، صرف ڈرتا ہے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط مبتلا کر دیا ہے۔ لک ایٹ دیز فینیٹکس، آج کل جیسے کہا جاتا ہے، دیز ملاس، دیز درسیز خواتین، دیز ننجاس۔ پتہ نہیں کہ ننجا کیوں کہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہے۔ حالانکہ جو ننجا والا وہ نقاب ننجا ٹرٹل لگاتا تھا وہ تو اتنا ایونجرز کی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ تو ایونجرز دیکھا آپ لوگوں نے؟ جو ایونجرز کو انہوں نے نقاب لگایا ہے، پاکستان کا پہلا کارٹون جو بنا تھا، جو ایونجرز کو انہوں نے نقاب لگایا ہے وہ نقاب ہے ننجا ٹرٹل والا۔ ہم تو اپنے بچپن میں ننجا ٹرٹل دیکھتے تھے، ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ بےچارے ویسے ننجا کو بدنام کر دیا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ ننجا یاد آ جاتا ہے سب کو۔ بالکل وہی انداز ہے کہ ان کو ان کے دین نے خبط نے مبتلا کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ مومن کا سارا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مومن کا توکل اسباب پر نہیں، اپنے خلوص پر اور اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ آسائش میں نہیں لگتا، بلکہ اس کا سارا فوکس ہوتا ہے دعا کرنا، عبادت کرنا، خلوص کے ساتھ آگے بڑھ جانا۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی جب ان کی جان قبض کرتے تھے اس موقع کے اوپر ان کو سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ دکھا دیتے تھے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیشگی مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔
فرشتے اور روح اور یہ فرشتے جو ہیں یہ عالم الغیب کی چیز ہیں. آج میں اور آپ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے عذاب قبر کو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ تم جلنے کی سزا کا مزہ چکھو، یہ ان کے عذاب قبر کی طرف اسکالرز کہتے ہیں اشارہ ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا. کس وقت تک نہیں بدلتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کی صفات پر غور اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. یعنی انسانوں کے معاملے سے قوموں کا معاملہ جو ہے بتا دیا گیا کہ مختلف ہوتا ہے. گناہوں بھری زندگی کے باوجود ہو سکتا ہے کسی انسان کو دنیا میں سزا جو ہے وہ نہ ملے، اور قوموں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھیل ملتی جائے ملتی جائے ملتی جائے ملتی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آخر وہ رسی جو ہے اس کو کھینچ لیتا ہے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں رکھتے. پس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، یعنی وہ اپنا عہد پورا نہ کرے، اوپر سے تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اندر سے سازش کرے تمہارے خلاف، اوپر سے معاہدہ کرے، اندر سے تمہارے دشمن کے ساتھ مل جائے، تو اس معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. انٹرنیشنل پالیسی بتا دی گئی. یہاں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کر سکتے ہو. ہمارے ہاں اگر آپ کو لگے کہ کوئی اوپر سے تو آپ کو ایڈ دیتا ہے لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے ختم کر سکتے ہیں. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار رکھو. یعنی پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو، اور اس قوت کا تم اگر ڈسپلے کرتے ہو تو یہ اترانے کے اندر نہیں آئے گا، دشمن کو دکھانے کے لیے آئے گا. تو نیوکلیر ویپن کا آج کے دور میں اسکالرز کہتے ہیں رکھنا، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ رکھنا، یہ بالکل جو ہے مناسب ہے اور اس کی بالکل اجازت ہے. نیوکلیر ویپن اس لیے رکھنا تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے حملہ کرے. اور طاقت کا اظہار اس لیے کرنا، جیسے ہمارے ہاں 23 مارچ کو ہوتی ہے پریڈ، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں پلٹا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا اشارہ سمجھا کرتے تھے. مسلمانوں کو امت بن کر دکھایا گیا اور اس میں سب سے پہلے جو ماڈل انسان تھے وہ صحابہ تھے. انہوں نے قرآن اور احادیث پر بہترین طریقے سے عمل کیا اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آج ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، بالکل جیسے صحابہ کے مواخات کے ذریعے جڑے تھے، بردرہڈ میں جڑے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور ایثار ہوئی تھی، تو دو چیزوں کو تھام لیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. انشاءاللہ مسلمان امت جڑ کر کھڑی ہو جائے گی. اور اپنی الفت کا مین جو سپریم پرسنالٹی رکھیں وہ اللہ کی ذات رکھیں. میں کیوں لوگوں سے محبت کروں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی امت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے.
مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اللہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اللہ نے دل جوڑے۔ اللہ میری اور آپ کی زندگیوں میں دل جوڑے گا کیسے؟ ایک طریقہ اور بھی ہے۔ زیادہ تر ہمارے دل پھٹتے ہیں ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دوستوں سے ہمارے دل نہیں خراب ہوتے، ہمارے ملنے والوں سے، دور دور سے ملنے والوں کے، کبھی کبھی ملنے والوں سے ہمارے دل خراب نہیں ہوتے، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے دل خراب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف کر لیں۔ جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں گے تو آپ کو گھریلو سیاست کے اندر پڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور جب ٹائم نہیں ملے گا تو آپ کے معاملات انشاءاللہ سب کے ساتھ درست رہیں گے۔ آپ اپنا حق ادا کریں گی، مصروف ہو جائیں گی، اپنا حق ادا کریں گی، مصروف ہو جائیں گی۔ آپ زندگی کے بڑے بڑے ایشوز کو خاموشی سے ہینڈل کر جائیں گی۔ آپ کے لیے بڑے بڑے مسائل، اس لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے گھر میں آپ کی جٹھانی کی ماسی نے ان کے ساتھ کوئی بات غلط کی ہے۔ اب اگر آپ گھر میں فارغ بیٹھی ہوں گی تو آپ اور آپ کی جٹھانی بیٹھ کر گھنٹوں اس کو ڈسکس کرتی رہیں گی۔ وہ ایسے آئی تھی، ایسے دوپٹہ پکڑا، ایسے کھڑی ہوئی، کمر پر ہاتھ رکھا۔ اتنا پکچر پوسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر قرآن کی کلاس میں، آپ کہیں گے اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو ہدایت دے، اچھا میں چلتی ہوں، پھر ملتے ہیں شام میں۔ بات ختم۔ آپ نے اس کی نوکرانی کے لیے دعا بھی کر دی، ان کو صبر کی تلقین بھی کر دی، اور اپنے کام پہ چل پڑے۔ تو اگر الفت ڈالنا چاہتے ہیں ہم، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کر لیں، اللہ آپ کا ظرف اعلیٰ کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر الفت جو مختلف آپ کو احادیث سے معاملات ملتے ہیں کہ الفت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے سے الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے الفت پیدا ہوتی ہے، تانا نہ دینے سے الفت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کو تانا نہ دیں، اس سے بھی انشاءاللہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوگی، اور دوسروں کی خدمت کرنے سے بھی الفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مومنوں کے دل جوڑنے میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل و ایمان کے لیے بس اللہ کافی ہے، بس اللہ کی فکر کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ کہاں چھپائیں گے اس آیت کو؟ اللہ کے رسول نے تو اس بات کو عمل میں کر کے دکھا دیا۔ قرآن میں یہ آیت لکھی ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے جنگ کرو، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو تم اپنے نفس سے کرو۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ مومنوں کو جنگ پر ابھاریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں پر یہ حقیقت بتا دی، اور ہم پہلے بھی بات کر آئے ہیں کہ چاہے ڈیفینسو وار ہو چاہے اوفینسو وار ہو، امن قائم کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ حقیقت بتا دی گئی ہے، لا تکون فتنۃ، اگر آپ کا نیت ہے تو انشاءاللہ وہ جنگ آپ کو جو ہے جہاد کا اور قتال کا اجر دے گی۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بدر کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مگر ان میں ابھی بھی کمزوری تھی، تو صحابہ کی بات یہاں پر نہیں کی گئی، بلکہ یہ ان کی بات ہے کہ اگر وہ کچھ کمزوری تم میں ہے تو اگر تم 100 ہو تو 200 پر بھاری آؤ گے۔ صحابہ کا معاملہ تو وہی تھا جو پہلے بیان کر دیا گیا۔ یہاں ان مسلمانوں کی بات ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے مدینہ میں، اور ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جو قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو جنگ کے دوران ہی قتل کر کے ختم کر دیا جاتا تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ یعنی قیدیوں تک کو اسلام انسینٹیو دیتا ہے
قیدیوں تک کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ پلٹ آؤ اللہ کے دین کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ کوئی ایسا دین ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت؟ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانیت کی تربیت کی کتاب ہے، قیدیوں تک کی تربیت کر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت رکھتے ہیں یعنی ٹریٹر ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اب ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، اسٹرگلنگ ٹو دا utmost جہاد کی بات ہے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں، جانیں لڑائیں یعنی خوب کوششیں کی، اپنے مال کھپائے۔ انصار کی طرف اجازت ہے کہ انہوں نے بردرہڈ کا پورا مظاہرہ کیا۔ مسلمان جب ان کے پاس آئے انہوں نے اپنے گھروں کے 2 حصے کر دیے، اپنے کاروبار کے 2 حصے کر دیے، اپنے باغات کے 2 حصے کر دیے۔ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی جو تھی اس کو طلاق دے کر اپنے بھائی کو دے دی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اب اگر تمہارا کوئی بھی رشتہ دار مدینہ کے علاوہ مکہ میں رہ گیا ہے تو اب ان کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسلمان تھے وہ مدینہ میں آ گئے تاکہ مسلمان ایک جگہ آ کر امت بنے، اسٹرینتھ بنے اور مسلمانوں کے اندر جسمانی مضبوطی آئے، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا یہاں پر کہ اگر تمہارے کچھ رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں تو یا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں یا پھر وہ تم سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے یعنی تم اگر معاہدوں کا احترام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہجرت کی بات کر دی۔ جہاں تک ہجرت کی بات ہے، آپ کی اور میری ہجرت جو ہے یوں سمجھ لیں جسمانی ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کوئی بھی دارالاسلام ایسا سچ نہیں ہے، تو آپ اور میں جسمانی ہجرت تو نہیں کرتے۔ آپ کی اور میری ذہنی ہجرت ہوتی ہے، آپ کی اور میری عقیدے کی ہجرت ہوتی ہے، آپ کی اور میری سوچ اور عادات کی ہجرت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، بتا دیا گیا جنہوں نے واقعی کوششیں کی۔ کیسی کوششیں کی اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی عادات کو بدلنے کی اللہ کی خاطر کوشش کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بالکل پنجروں کی طرح ہوتی ہیں، ان پنجروں سے، ان کیجز سے آپ کو اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر یہ عادتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے اندر بنی ہوئی ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ان سے آزاد کرانا ہے، اور ان سے آزاد کرانے کی چابی قرآن ہے۔ اگر ہم اپنی غلط عادت کے کیج کو کھولنا چاہتے ہیں تو قرآن کی چابی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسٹرینتھ دے دے گا۔ اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، یعنی ہجرت کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی طرف ذکر ہے انصار اور مہاجرین کی طرف، اور بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے اور وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ کے نزدیک تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ صورت اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ اچھا جی، اب آئیے آگے اگلی صورت، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا وہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب اسلام کا غلبہ عرب میں پورا ہو رہا تھا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا، اور شروع ہوتی ہے یہ لفظ برات سے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری۔ براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چر پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے، اسلام نے اعلان کرتے ہی ان کو پکڑنا نہیں شروع کر دیا تھا، بلکہ ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا۔
ان کو آپشن دیا تھا کفار کو فتح مکہ سے کے ٹائم پیریڈ میں کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا وہ جو ہیں چلے جائیں، ورنہ پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ 3 آپشن کفار مکہ کو دیے گئے تھے جو اب تک مکہ میں موجود تھے بالکل آخری غلبے کے وقت میں، کہ یا تو ایمان لے آئیں یا مکہ چھوڑ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے. یہ جو حج اکبر کا یہاں ذکر آیا یوم عرفہ کا ذکر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کا دن تھا حج اکبر جس کو کہا گیا، اس دن جمعہ نہیں تھا. ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جمعے کا حج ہو تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، حالانکہ حج اصغر ہے عمرہ، حج اکبر ہے آپ کا حج، چاہے وہ ہفتے کے کسی بھی دن پر آئے. اور اس کا رسول بھی اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں 2 طرح کے کفار ہیں، ایک دین کا اسلام جو دین اسلام کی حقیقت جانتے ہیں مگر انکاری ہیں، اور ایک ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو صحیح مانتے ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کرتے. آپ کو آج بھی اس طرح کے کفار مل جائیں گے. اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی یعنی نیوٹرل رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. سورہ انفال میں بدر کا ذکر تھا، اور سورہ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اختتام کا ذکر ہے، یعنی آپ کا مشن اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب عرب کے اندر اسلام جو تھا وہ اپنا پورے کا پورا غلبہ حاصل کر چکا تھا، 9 ہجری کا حج ہو چکا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. تو سورہ توبہ میں آپ کو اس ساری سیاست کا ذکر ملے گا، انٹرنیشنل پالیٹکس کا ذکر ملتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. آپ دیکھیں یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی، جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ٹارچر کیا، جنہوں نے ان کے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں کو اذیتیں دیں، جنہوں نے مسلمان غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا. لیکن اسلام کا جسٹس دیکھیں، اگر یہ بدلنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ پلٹنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اللہ کی آیات سناؤ. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انکریج کیا جا رہا ہے ان کو، تمہارے ساتھ سیدھے کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. بتا دیا گیا مسلمان انتقام لینے کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے. اگر مسلمان انتقام لینے کے لیے جنگ کر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. آج بھی اگر ہم اسلام کی پروجیکشن چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا کریڈٹ چھوڑنا ہوگا، لوگوں کو کریڈٹ دینا ہوگا. جب یہ آیات آئیں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یہ دینی بھائی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ کو، جنہوں نے اتنا ٹارچر اور اتنی اذیت کی تھی. کہاں یہ تمہارے دینی بھائی ہیں؟ اس آیت کے بعد کسی صحابی نے یہ نہیں سوال کیا کیسے ہمارے برابر ہو گئے، ہم نے تو اتنی قربانیاں دی،
ہم نے تو اتنے ظلم سہے، انہوں نے تو ہمیں اتنا ٹارچر کیا، ہم نے تو جان مال قربان کیے، ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہم نے اپنا شہر چھوڑا، آبائی شہر چھوڑا، کسی نے سوال نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ان سب کی تربیت کی۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دانا ہے۔ مومنوں کے دل الزام کا غلبہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں، انتقام لے کر ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ یہ ہیں مسلمان، ان سے سیکھیں۔ انتقام لے کر دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ایک جواب بھی اگر میں نے اپنی جٹھانی کو دینا تھا، دیورانی کو دینا تھا، جو اس نے مجھے سنایا تھا کسی محفل میں طنز کا جملہ، پوری نماز ہم نے گزار دی اس طنز کے جملے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، اب آئے گی نا میرے سامنے، اب یہ کہوں گی۔ اور پوری نماز میں ہم الفاظ کی کنسٹرکشن کرتے رہے، کیا کہوں گی، یہ کہوں گی، نہیں یہ کہوں گی، نہیں یہ کہوں گی، بائی دا ٹائم سلام پھیر دیا، پتہ چلا کہ اچھا نماز ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دین پر چلتا دیکھ کر۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنون کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نئے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لینا جنت کی ممبرشپ لینے کے لیے برابر نہ ہوگا، ابھی تمہیں ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہہ دیا یہاں پر کہ ابھی کہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا، کیا تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو جو نئے مسلمان آئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کر کے کہہ دیا گیا کہ ابھی تمہاری آزمائش ہوگی، ابھی اللہ جو ہے وہ تمہارا امتحان لے گا، پھر جنت کی ممبرشپ تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان ساری ہسٹوریکل فگرز کے ساتھ، ہم اپنی اس تاریخ کے ساتھ اپنے لیے سبق ڈھونڈنے کے لیے بہترین مواقع جو ہیں وہ تلاش بھی کریں، اور جو ہمارے سامنے سبق آ جائے اس کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا اور جنہوں نے گیدرنگ کو ارینج کیا ان کا یہ ارینج کرنا اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔